أشهد أن عليا ولي الله۔ آج ہم ایک نہایتی اہم موضوع جو خاص کر عوام جو ہے وہ اکثر ہم سے سوال بھی کرتی ہے کہ عقیدہ امامت جو ہے وہ قرآن سے آپ ثابت کریں، اور کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایمانیات جو ہے اس میں عقیدہ امامت کا ذکر نہیں ہے۔ اس طرح کی باتیں یا اس طرح کے جو اشکالات ہیں ہمارے مخالفین ہم پہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آج اسی موضوع پہ ہم نے اپنے نہایت محترم قبلہ آغا سید جعفر عباس کاظمی کو پھر دعوت دی ہے کہ وہ آئیں اور ہمیں اس بارے میں تفصیلات بتائیں کہ قرآن میں جو عقیدہ امامت بیان ہوا ہے وہ کہاں بیان ہوا ہے، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بارے میں کون سی احادیث جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ سند سے نقل کی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، مسلمان کے لیے جو حجت ہے نا، وہ قرآن مجید ہے، اور قرآن مجید کی وہ تفسیر جو راسخون فی العلم نے بیان کی ہے، جی جو حجج الہیہ نے بیان کی ہے، ان کی وہ تفسیر حجت ہے۔ مسلمانوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ قرآن اور حدیث سے وہ دین اخذ کرتے ہیں۔ لہٰذا جو لوگ جی یعنی وہ قرآنسٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، وہ تو امت مسلمہ کے اجماع سے ہی دور ہے، وہ تو امت مسلمہ کے اجماع جی سے ہی نکل گئے کہ وہ قرآن اور حدیث کو حجت سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جو اجماع سے ہی خارج ہو جاتا ہے تو اس کی اپنی کوئی جی شناخت نہیں رہتی، اپنی کوئی پہچان نہیں رہتی، اس کی تفرد کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن مجید میں فلاں عنوان دکھائیں، تو ہم کہتے ہیں کہ سر قرآن مجید میں جی جب آپ کو دکھائیں گے تو سوال ہے، قرآن مجید میں ایک ہیں الفاظ اور ایک ہیں اس کے معانی۔ تو الفاظ تو جی قرآن مجید میں ہم آپ کو دکھائیں گے، سوال ہے کہ ہمارے اختلاف تو معانی میں ہے۔ یعنی جی تشیع و تسنن قرآن تو ایک ہے لیکن ان کی تفاسیر جدا ہیں، خود اہل سنت میں جو فرقے بنے ہیں ان کی تفاسیر جدا ہیں۔ تو اختلاف ہے معنی میں، اس معنی کا تعین آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ اگر آپ کہیں کہ جی بالکل ہمیں لگتا ہے اس آیت کا یہ مطلب ہے فار ایگزامپل، تو آپ کو لگتا ہے، آپ کی فہم، میرے اوپر تو کوئی حجت نہیں ہے۔ سوال تو یہ ہے، میرے اوپر تو کوئی حجت نہیں ہے۔ آپ کو قرآن مجید سے کس آیت سے کیا لگتا ہے، میرے اوپر کوئی حجت نہیں ہے۔ محمد شیخ کو کیا لگتا ہے، میرے لیے حجت نہیں ہے۔ غلام احمد پرویز کو کیا لگتا ہے، میرے لیے حجت نہیں ہے۔ غامدی صاحب کو کیا لگتا ہے، میرے لیے حجت نہیں ہے۔ قادیانیوں کو کیا لگتا ہے، جی میرے لیے حجت نہیں ہے۔ قرآنسٹ کو کیا لگتا ہے، میرے لیے حجت نہیں ہے۔ سوال ہے آپ اس معنی کی بات کریں جو میرے لیے حجت بن سکے، میرے لیے حجت کیا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر معثور کی طرف، یعنی اہل سنت جی والجماعت کے اندر ہم دیکھیں گے کہ قرآن کی جب کوئی آیت پیش ہوتی ہے تو آپ وہ تفسیر اس کی متعین کریں جو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر متعین کی ہو۔ تشیع بھی کیا کریں کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اس کی وہ تفسیر متعین کریں جو ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہو۔ اس تفسیر کو دیکھا جائے گا، وہاں مباحثات ہوگی، نہ کہ یہ کہ آپ کو اس آیت سے کیا معلوم ہوتا ہے، آپ کو اس آیت سے کیا لگتا ہے۔ میں اسکین دکھا دوں؟ جزاک اللہ خیر جی، آپ شروع کیجئے۔ تو ہم صرف یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ قرآن مجید کی ایک آیت کے بارے میں بحث کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے اس کی تفسیر یوں نہیں ہے، یوں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں جی وہ آپ کو لگتا ہے، تو آپ خدا کے ہاں جی جواب دے دیجیے گا۔ سوال یہ ہے کہ ہم وہ بتائیں گے کہ جو اطرت اہل بیت نے جی بتایا ہے کہ وہ تفسیر کیا ہے، اور ہم خدا کے سامنے اس کا جواب دیں گے کہ ہم نے اطرت اہل بیت سے جب دین لیا تو جب ہم وہاں سے قرآن لیتے ہیں تو ہم اس عنوان کو دیکھتے ہیں، امامت کے عنوان کو۔ یہ دیکھیے ہمارے سامنے میں پہلے ہم پیچھے پروگرام میں یہ پیش کر چکے، اور اس پہ کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر جو ہے وہ آپ اپنی رائے سے نہیں کر سکتے ہیں، کہ آپ کو جو لگتا بالکل ہے، آپ کہتے ہیں کہ وہ خدا کا بھی یہی مقصود ہے، وہ آپ کے اوپر حجت ہو سکتا ہے، کسی اور کے اوپر حجت نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے میرات العقول ہے، یہ شرح ہے الکافی کی، جز اس کا رابع ہے، باقر مجلسی نے اس کی شرح کی ہے۔ اس کے اندر ایک حدیث آتی ہے، حدیث نمبر التسلیم باب ہے، اس کی حدیث نمبر 2 ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک قوم اللہ کی عبادت کرے وحدہ لا شریک کی، اور جی نماز کو قائم کرے، اور زکوٰۃ ادا کرے، اور حج بیت اللہ کرے، اور ماہ مبارک سیام کے روزے رکھے، لیکن وہ کسی شے کے بارے میں یہ کہے کہ اللہ نے یہ کام کیا ہے یا نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا ہے، تو انہوں نے ایسا کیا تو ویسا کیوں نہیں کر دیا؟ یعنی جیسا کام اللہ اور اس کے نبی نے کیا ہے، یہ کہیں کہ نہیں اس کے خلاف کیوں نہیں امر دے دیا، اس کے خلاف کوئی کام کیوں نہیں کر دیا؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اگر وہ یہ بات کہے یا اس کے دل میں یہ بات آ جائے تو وہ مشرکین میں سے قرار پائے گا، وہ مشرک ہو بے جائے گا۔ شک پھر امام علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی کہ اللہ کی قسم تمہارے لیے نہیں ہے، تم مومن نہیں ہو سکتے اس وقت تک کہ جب نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں تو تم اپنے دل میں کسی قسم کے حرج کو محسوس نہ کرو کہ نبی خاتم نے یہ کیوں فرمایا، ایسا کیوں فرمایا، ویسا کیوں نہیں کر دیا، اور یہ کیوں نہیں فرما دیا۔ جی یہ نیچے کی جگہ کانڈی وہ فرماتے ہیں، اس حدیث پر حکم لگاتے ہیں الحدیث الثانی حسن، اور اگلے صفحے تک یہ حدیث جاتی ہے، اور امام علیہ السلام اس آیت مجیدہ کو تلاوت کر کے فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر صرف تسلیم کرنا ہے، یعنی جو حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا
جو اس کے نبی نے فرما دیا تمہارے اوپر ہے تسلیم کرنا۔ آج کل کچھ ایسے نوجوان ہیں، وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ نہیں اللہ یوں بیان کر دیتا، ایسا نہیں ویسا کر ہوں دیتا، نبی خاتم نے ایسا کیا تو ویسا کیوں نہیں کر دیا، وہ اس قسم کے سوال۔ تو یہ اس بارے میں ہوں نے امام کی روایت پڑھی ہے، امام صاحب فرماتے ہیں تم مشرک ہو جاؤ گے، کیوں؟ کیونکہ تمہارے اوپر اللہ اور نبی کی بات کو ماننا ہے، نہ کہ یہ کہ وہ جو کچھ تمہیں فرما دے تم اس کے خلاف کہو گے نہیں ایسا تو کہا ہے ویسا کیوں نہیں کہہ دیا، ورنہ ہوں مشرک بن جاؤ گے۔ آگے چلتے ہیں جناب، ہم قرآن جی مجید میں امامت کے عنوان کو ہم پڑھتے ہیں۔ یہ تفسیر ابن کثیر ہے، حافظ ابن کثیر کی تفسیر ہے، مولانا جونہ گڑھی صاحب کا ترجمہ ہے، سورہ بقرہ ہے جناب، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 سے مشہور و معروف آیت ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کر دیا، تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ عرض کرنے لگے میری اولاد کو، تو فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں فرمایا کہ جب ابراہیم کو علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے سب کو پورا کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا دوں گا۔ یہ باتیں کون سی تھیں جن میں ان کے رب نے آزمایا اور انہوں نے اس کو پورا کر دیا؟ آگے کیجئے گا جناب، ابن کثیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھیں اب وہ کیا فرماتے ہیں، وہ کلمات کون سے ہیں جس میں حق سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں آزمایا اور انہیں پورا کیا؟ وہ فرماتے ہیں ہوں کلمات ابراہیمی سے اپنی قوم سے علیحدگی کرنا، بادشاہ ہوں وقت سے نڈر ہو کر اسے بھی تبلیغ کرنا، پھر اللہ کی ہوں راہ میں جو مصیبت آئے اس پر صبر و سہارا کرنا، پھر وطن ہوں اور گھر بار کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں چھوڑ کر ہجرت کرنا، مہمانداری ہوں کرنا، جانی اور مالی مصیبت اللہ تعالیٰ کی راہ میں برداشت کرنا، یہاں تک کہ بچے ہوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنا، اور وہ بھی اپنے ہی ہاتھ ہوں سے، یہ کل احکام خلیل الرحمان بجا لائے۔ تو پتہ چلا کہ یہ جس امتحان کی خدا بات کر رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہ امتحان دیے اور ان میں کامیاب ہوئے، تو ہوں، اس وقت وہ نبی بھی تھے، رسول بھی تھے۔ ابن بالکل۔ کثیر صاحب لکھتے ہیں کلمات ابراہیمی میں ہوں اپنی قوم سے علیحدگی کرنا، بادشاہ وقت سے نڈر ہو کر اسے بھی تبلیغ کرنا۔ تو یہ جو تبلیغ کر رہے تھے اسے کیا تھے؟ رسول تھے۔ اور بالکل۔ آخری انہوں نے کیا لکھا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا، تو جب ان کا بیٹا پیدا ہوا تو اس ہوں، وقت بھی وہ نبی تھے۔ تو یہاں سے پتہ بالکل۔ چلا کہ اب اوپر آپ کائنڈلی آیت کی طرف کیجئے گا، اوپر والے اسکین میں، تو اب پتہ چلا کہ جو اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا ابراہیم علیہ السلام کا جن کلمات میں، اور ان کے بعد کہا میں تمہیں امام بنانے والا ہوں، یہاں امام سے مراد نبوت اور رسالت نہیں ہے۔ نبی اور رسول ابراہیم علیہ السلام پہلے سے تھے، اب اللہ فرما رہا ہے میں آپ کو امام بنانے لگا ہوں۔ لہذا یہ جی جو لوگ مغالطہ دیتے ہیں کہ یہاں امام سے مراد ان کی نبوت ہے، نہیں، وہ نبی اور رسول پہلے تھے، جی یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں آپ کو امام بنانے لگا ہوں۔ آگے کیا فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کالا من ذریتی، نہیں اسی آیت کے اندر، کالا من جی ذریتی، میری اولاد میں بھی بنا دے۔ قال لا ینال عہد الظالمین، ترجمہ کیا کیا انہوں نے؟ فرمایا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ یہ کون سا وعدہ؟ امامت۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو منصب امامت ہے یہ میرا عہد ہے۔ لا ینالو بالکل۔ عہد الظالمین، یہ میرا عہد ہے۔ انہوں نے ترجمہ کیا میرا وعدہ ظالموں سے نہیں ہے۔ تو سر پتہ چلا ہوں امامت، منصب امامت عہد الہی ہے، وعدہ جی پروردگار ہے۔ یہ انسانوں کا آپس میں عہد نہیں ہے کہ وہ کسی کو امام مقرر کریں اور کسی سے امامت کے منصب کو واپس لے لیں۔ یہ اللہ کا عہد ہے، اللہ ہی امامت دے گا کیونکہ یہ عہد ہی اس کا ہے۔ جی لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ فرما رہا ہے جی امامت میرا عہد ہے، لوگوں نے کہا کہ امامت لوگوں کا عہد ہے اور لوگوں کو اختیار دیا کہ تم جس کو چاہو اپنا امام بنا لو۔ بھائی ان کا تو یہ عہد ہی نہیں ہے، یہ عہد خدا کا ہے، جس کا عہد ہے وہ ہی متعین کرے گا کہ اس کا کس کے ساتھ عہد ہے۔ وہ فرماتا ہے میرا وعدہ جی ظالموں سے نہیں ہے، یہ امامت میرا عہد ہے۔ یہ منصب جو ہے، ہوں منصب امامت، یہ کیا ہے؟ یہ عہد الہی ہے، یہ لوگوں کا آپس میں معاہدہ نہیں ہے۔ اچھا اس میں بالکل، کچھ جزاک لوگ اللہ۔ یہ مغالطہ دیتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ یہ ہوں ہے کہ جب ہوں ابراہیم علیہ السلام کو یہ امامت کا منصب ملا ہے تو ان کو تو ملا ہے نبوت کے بعد، ان کو ملا ہے ہوں رسالت کے بعد۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ امامت ہے جو نبوت اور رسالت کے بعد ملے گی انسان کو۔ لہذا جو ہوں انسان نبی نہیں ہے، جو انسان رسول نہیں ہے، تو اس کو تو یہ امامت ملے گی ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ ایسا نہیں جی ہے، ایسا نہیں ہے، کیوں؟ آئیے شاید کوئی پڑھتے ہیں۔ جی جی ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، یا اللہ میری ہوں ذریت میں بھی اس منصب کو جاری فرما دے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ نے فرمایا میرا یہ جو عہد ہے یہ ظالموں کو نہیں ملے گا۔
اگر یہ امامت وہ منصب تھا جو صرف نبی اور رسول کو ملتا ہے، یعنی غیر نبی کو نہیں جی ملتا، فار ایگزامپل یہ اگر وہ منصب تھا، تو اللہ کو یہ شرط لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی لا ینالو عہد الظالمین، اس لیے کہ نبی اور رسول تو ظالم ہوتے ہی نہیں ہے۔ بالکل اگر ابراہیم علیہ السلام یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ امامت وہ ہے جو نبی اور رسول کو ملتی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ پھر میری اولاد میں بھی یہ امامت چلے گی، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا کہ ہاں چلے گی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ ظالموں کو نہیں ملے گی، کیوں؟ یہاں پہ کیونکہ لفظ اگر ہوتا یہ، عہد النبیین، یعنی اگر اگر جلال و یہ، عہد لا کے علاوہ جی لفظ آ یعنی جاتا یعنی جی اگر یہ عہدہ، جی اگر یہ منصب صرف ملنا ہی نبی اور رسول کو ہے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ یہ ظالموں کو نہیں ملے گا، اس لیے کہ نبی جی اور رسول ظالم ہوتے ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ صرف یہ فرماتا کہ ہاں آپ کی اولاد میں ملے گا، بات ختم، کیونکہ وہ نبی اور جی رسول ہوتے، نبی اور رسول ظالم ہوتے نہیں ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک صفت بیان کی، یہ جو اللہ تعالیٰ نے ایک شرط بیان کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بتا دیا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ منصب صرف نبی اور رسول کو ملے گا، بلکہ یہ منصب کے لیے شرط جو بیان کی ہے، فرمایا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ ظالم نہیں ہوگا۔ نبی اور رسول ہونا اس کی شرط نہیں ہے، ہاں ظالم نہیں ہوگا، اس کو یہ عہدہ ملے گا جی جو اور ظالم بھائی نہیں وہی ہوگا۔ نا، اگر اللہ نبی کی قید لگاتا ہے تو پھر لفظ اللہ استعمال کرتا کالا جنالو عہد النبیین، بس نبیوں کو میرا ہاں جی، عہد جائے گا۔ ہاں دیکھیں نا، جی اگر اللہ تعالیٰ جب ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں نا، اگر اس سے یہی مطلب ہوتا کہ نبی اور رسول کو ہی امامت جی ملنی ہے، تو انہوں نے فرمایا میری اولاد میں ملے گی، تو اللہ جی تعالیٰ صرف یہ فرماتا نا کہ ہاں ملے گی، بات ختم ہو جاتی نا کہ جی ہاں ملے گی، جی کیونکہ ملنی ہی نبیوں اور رسولوں کو ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کو یہ قید کی ضرورت نہیں ہے نا کہ یہ ظالمین کو نہیں ملے گی، تو یہ ظالمین کو نہیں ملے گی یہ قید کیوں لگائی جا رہی ہے؟ اگر یہ ملنا ہی نبی اور رسول کو ہے، تو ظالمین کو نہ ملنے کی قید کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب جی ہے جی ایسا ظالمین ہے کو بالکل۔ نہیں ملے گی کا مطلب ہی یہ ہے کہ یہ نبی اور رسول کے علاوہ جائے گی، لیکن ان میں یہ صفت پائی جاتی ہوگی کہ وہ ظالمین میں سے نہیں ہوں گے۔ آگے چلتے ہیں جناب، اس آیت یہاں سے پہ ہمیں کیا عصمت پتہ بھی چلا؟ ثابت ہوتی ہے کہ یہ معصوم ہوگا، یعنی کہ ہر ہاں ہر غیر معصوم جو ہے وہ ظلم کرتا ہے، جی، اب اس اس کی طرف آیت یہ سے بھی ہمیں ایک چیز نکلتی ہے ہمیں جی مختصر طور پہ کیا جی پتہ چلا؟ نمبر ایک، جو عہدہ امامت، یہ جو منصب امامت ہے، یہ عہد الہی ہے۔ نمبر ایک، ایک بات پتہ چلی، یعنی کہ یہ اللہ کا عہد ہے، اللہ ہی اس کو پورا کرے گا، یہ انسانوں کو کوئی اختیار نہیں ہے۔ نمبر دو، یہ جعل الہی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ امام بنائے گا، جی ابراہیم کو بھی اللہ نے امام بنایا، بالکل اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے ہی فرمایا کہ میری اولاد کو بنا۔ نمبر تین، جی استمرار امامت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ اے ابراہیم آپ کو میں نے امام بنا دیا مسئلہ ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے استمرار، یعنی اب یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور یہ سلسلہ آپ کی جی اولاد میں، آپ کی نسل میں چلتا رہے گا، ذریت میں چلتا رہے گا۔ نمبر چار، شرط یہ ہے کہ جس کو یہ منصب ملے گا وہ ظالم نہیں ہوگا، یعنی کہ معصوم ہوگا۔ کہ آگے جی ہم چلتے ہیں جی، تو ہمیں یہ پتہ چل گیا اس آیت سے کہ آل ابراہیم میں امامت چلی ہے۔ یہ بلاغ القرآن ہے جناب، قرآن مجید کا ترجمہ موسر علی نچوی صاحب کا ہے، سورہ نساء میں جی آیت نمبر 54 کا یہ ترجمہ فرماتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ کیا یہ دوسرے لوگوں سے اس لیے حسد کرتے ہیں کہ اللہ نے انہیں اپنے فضل سے نوازا ہے؟ اگر ایسا ہے تو ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا کی اور انہیں عظیم سلطنت عنایت کی ہے۔ اب سوال ہے کہ جی یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، یہ ملک عظیم کیا ہے؟ جی بالکل۔ یہ ملک عظیم یہاں پر کیا ہے؟ ہم پوچھ لیتے ہیں، جو حقیقی جبکہ آل مفسرین ہیں ابراہیم قرآن کے، اگر دیکھا ان سے جائے تو پوچھتے آل ہیں۔ ابراہیم جو ہیں ان میں کسی کے پاس کوئی، اگر ملک عظیم جیسے اہل سنت ترجمہ کرتے ہیں کہ حکومت، تو وہاں پہ ان کے پاس تو حکومت کسی کے پاس بھی نہیں تھی سوائے چاند دیکھ کے، جی، اللہ جب تعالیٰ فرماتا میں ہے کہ ہزاروں ہم نے نبی، یہ، ہاں ہزاروں نبی آئے ہیں۔ ہم نے آل ابراہیم میں کیا رکھی ہے؟ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب دی ہے، حکمت دی ہے، اور ملک عظیم دی ہے۔ یہ ملک عظیم کیا ہے؟ آگے چلیے جناب، یہ ہے کتاب سلیم ابن قیس ہلالی۔ جی آگے چلے جائیے جناب، مولا علی علیہ السلام کو کسی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو امام نہیں ہوں بنایا، نبی خاتم نے آپ کو تو امام نہیں بنایا، تو مولا علی علیہ السلام اسے فرماتے ہیں ہوں کہ تم نے نبی خاتم پر کتنا بڑا جھوٹ باندھا ہے، اور آگے مولا علیہ السلام ہوں اسی آیت کو تلاوت فرماتے ہیں، یعنی جی کسی نے کہا نا کہ آپ کو نہیں جی بنایا اللہ تعالیٰ نے جی نا، یعنی نبی خاتم نے امام مقرر نہیں کیا، متعین نہیں کیا، تو مولا علی علیہ السلام نے فرماتا جی ہے فیما یکذب قولکم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نے نبی خاتم پر کتنا بڑا جھوٹ جی باندھ دیا، تم کیسے کہتے ہو کہ ہمیں امام نہیں بنایا؟ ہوں پھر مولا علی علیہ السلام نے اسی آیت کو پڑھا کہ کیا تم ان لوگوں سے حسد کرتے ہو جن کو اللہ جی تعالیٰ نے اپنے فضل سے عطا کیا ہے؟ وَآتَيْنَا آلَ ہوں إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا، یہ وہی آیت جو اوپر پڑھ چکے ہیں۔ مولا علی ہوں فرماتے ہیں اس میں کتاب سے جی مراد نبوت ہے، حکمت سے مراد سنت ہے، اور ملک عظیم سے مراد یہاں خلافت ہے، وَنَحْنُ آلِ ابراہیم، ہم آل ابراہیم ہیں جن میں یہ امامت آئی ہے، بے جن شک، میں یہ خلافت جزاک اللہ۔ الہیہ، منصب امامت جو آل ابراہیم جی میں چلا ہے، مولا علی فرماتے ہیں ہم میں آیا ہے یہ۔ یعنی اب آپ دیکھیں کہ کیا قرآن جی مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے استمرار فرمایا تھا کہ میں آل ابراہیم میں امامت کو جاری کر رہا ہوں، کیا پورے قرآن میں خدا نے کہا کہ میں نے امامت کا منصب ختم کر دی ہے؟ کہیں نہیں آیا۔ نہیں، کہیں نہیں لکھا ہے۔ نبوت ختم کی ہے،
منصب इमामत खुदा ने नहीं फरमाया। क्या किसी हदीस में है कि नबी खातब बिल्कुल। ने फरमाया हो कि ये जो इमामत चली थी आले इब्राहिम में, ये अल्लाह ताला ने इमामत खत्म कर दी है? जी। कहीं भी नहीं है। बल्कि नबूवत तो खत्म रसूल हुई खुदा है, की हदीस इमामत है नहीं कि खत्म जिसने हुई। जिसने जिसने इमाम की इताअत की उसने मेरी इताअत की है। बल्कि इमाम को जी। तो बता के गए अब हैं, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कर गए हैं, इमाम हसन के इमाम हुसैन को इमाम कहा है। तो इसलिए तो जी, लोग तो अहले मौला सुन्नत अली फरमा किसी रहे हैं कि सहाबी को वो जो इमाम नहीं कहते सिवाय इमाम हसन इमाम हुसैन के। जी। वो मौला अली इस्लाम फरमा रहे हैं कि वो जो इस्तमरार इमामत है जो आले इब्राहिम में जारी हुआ है, वो हम तक आया है। नहनु जी। आले इब्राहिम, हम खलीफतुल्लाह हैं, हम इमाम है। आगे कीजिएगा काइंडली। जहर भाई, यहाँ पे ना हमारे दोस्त कुछ कहते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई इमामत जो है वो, या कुरान ने या नबी ने ये मुअय्यन नहीं की, ये शियों का खुद साख्ता अकीदा है। तो मौला अली ने जी। उनके मुंह पे एक जोरदार तमाचा मारा है। ये असल में तमाचा उस बंदे के मुंह पे नहीं था, जी। हर उस बंदे के मुंह पे तमाचा है जो जो कहता है कि इमामत जो है वो अल्लाह की तरफ से नहीं है। तो मौला अली कह रहे जी। हैं कि तुमने रसूल खुदा पे झूठ बांधा है, जी। जी। और जो जानबूझ के खुदा के रसूल पे झूठ बांधे उसका ठिकाना जहन्नम में है। ये भी हदीस जी। मौला अली से सही मुस्लिम वाले अपने मुकदमे में लेके आए हैं, इस्तेदलाल किया जहाँ जज़ाकल्लाह। पे। ये देखिए जी, आगे मौला अली हम क्या फरमाते हैं उसी किताब जी। में। मौला अली इसी आयत मजीद को पढ़ते हैं, फरमाते हैं फल मुल्कुल अजीम, ये जो मुल्क अजीम अल्लाह ताला ने कहा है मैंने आले इब्राहिम में जारी किया है, इसका मतलब ये है कि उनमें मैंने जी। इमाम बनाए हैं। ये इमाम कौन है, कैसे इमाम है? फरमाया वो इमाम जिनकी अताअत अल्लाह की अताअत है, जिनकी मासियत अल्लाह की मासियत है। वल किताब वल हिकमत अन्नबुव्वा, और किताब और हिकमत से मुराद नबूवत है। मौला अली फरमाते हैं क्या वजह है आले इब्राहिम में इमामत को मानते हो, आले मोहम्मद से इनकार करते हो? अब यहां मौला अली अलैहि सलाम ने फरमा बिल्कुल। दिया कि अल्लाह ताला ने जो फरमाया था ना कुरान मजीद में, इस आयत के अंदर, कि मैंने मुल्क अजीम जी। अता किया है आले इब्राहिम को, मौला अली फरमाते हैं इससे मुराद इमामत है। अच्छा, इमामत कौन सी? जिसकी अतात अल्लाह की अतात, जिसकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी, और जिसकी अतात मुतलका इस तरह लाजम हो कि उसकी अतात अल्लाह की अतात बने, उसकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी जी। बने, वो मासूम अनिल खता होता है। तो मौला अली फरमा रहे हैं कि ये आले इब्राहिम में वो इमामत चली है जो मासूम अनिल खता है। जी। क्या वजह है? आले इब्राहिम में तो इकरार करते हो, आले मोहम्मद में इसका इनकार कर देते हो, हम ही तो आले इब्राहिम में है। आगे चलिए जनाब। जहर भाई, यहाँ पे जो लफ्ज है कि ये हम हैं जिन जो मकसूदीन है, मकसूदून है। एक जी। बात यहाँ पे एक और भी वाजिया होती है कि देखें कि जो अहले किताब थे वो तो अपने नबियों को मानते थे ना, यहूदी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तक मानते थे, और जी। ईसाई जो है वो सबको मानते थे, वो तो हसद नहीं जी। करते थे। यानी कि जी। आले इब्राहिम को जो नबी मिले थे वो उन पे हसद तो नहीं करते थे। उनके जो उस वक्त के लोग थे, वो किस कौन लोग हसद करने वाले हैं? कुरान जब उतारा गया है तो अल्लाह ने ये बात क्यों कही है कि लोग हसद करते हैं इस बात पे? क्या कोई आज जी। का मुसलमान, देखिए हम कुरान तो हम मुसलमानों के लिए ना, जो मुसलमान होता है उसके उसके लिए होता है। तो हम कहते हैं कि आज का कोई मुसलमान जो नबी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से नबी आए हैं, या उनकी औलाद से जो इमाम आए हैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, क्या कोई आज का मुसलमान उस पर हसद करता है? नहीं करता ना। तो फिर खुदा को ये ऐसे ही। कहने की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब है कि जी। यहाँ से मुराद अल्लाह ने खास अफराद लिए हैं, जैसे मौला अली ने कहा है कि ये मुराद यहाँ जो आले इब्राहिम है ये हम हैं। जी। जी, जज़ाकल्लाह जौहर भाई। आगे चलते हैं जी। ये हमारे पास किताब आगे जी, जी। बसाइर दर्जात, ये जी। सफार साहब ने लिखी है। ये सफार साहब कौन है? ये टाइटल पेज में इनके नाम के नीचे आप देख लें, लिखा हुआ है कि ये मिन असहाबे इमाम हसन। इमाम हसन अस्करी इमाम अलैहिस्सलाम हसन। है। ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के असहाब में से हैं। अच्छा जी। जी हाँ, ये सही है। इसमें बाब बाब नंबर 17 बांधते हैं। इसमें बाब नंबर 17 जी। ये इसी के मुतल्लिक बांधते हैं कि आयमा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम महसूद हैं। हदीस नंबर 1 इसमें लेके जी। आते हैं। वो फरमाते हैं कि हदीस नंबर 1 में ये मुल्क अजीम से मुराद क्या है कि जिसकी अताअत फर्ज हो, अताअत मुतलका। नंबर 2 नीचे कीजिएगा। नंबर 2 जी। में इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इधर मुल्क अजीम से मुराद क्या है जिसकी अताअत अताअत मुतलका फर्ज हो। नंबर 3 आगे कीजिएगा। जी। इमाम अलैहिस्सलाम इसी आयत को तिलावत करके फरमाते हैं कि नहनु महसूदून, हम वो महसूद हैं, हमसे हसद किया गया है। नंबर 4 इमाम जी। अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हम हैं जिनसे हसद किया गया है, और अपने सीने की तरफ इशारा किया और इस आयत की तिलावत कर दी। जी। नंबर 5 इमाम जी। अलैहिस्सलाम फरमाते हैं हम हैं जिनसे हसद किया गया है, अल्लाह ताला ने हमें तमाम मखलूकात पर इमाम बनाया है, और इसीलिए लोग हमसे हसद करते हैं। बेशक। यानी इसी आयत के, ये उसी आयत की तफसीर में बयान कर रहा हूँ। उसी आयत में मुल्क अजीम से मुराद जी। क्या है? तात मुतलका और इमामत। और इमाम साहब फरमाते हैं ये खत्म नहीं हुआ बल्कि ये जी। हम तक आया है, हम हैं वो इमाम आले इब्राहिम है। हदीस नंबर 6 जनाब। ऐस- इमाम अलैहिस्सलाम जी। फरमाते हैं, जी, इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुल्क अजीम से जी। मुराद ये है कि उनमें इमाम बनाए गए हैं जिनकी अताअत अल्लाह की अताअत है, जी। जिनकी नाफरमानी अल्लाह की नाफरमानी है, और ये मुल्क अजीम है। हदीस नंबर 7 है जनाब। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये जो मुल्क अजीम जौहर है भाई, इसका ये जो मतलब है अल्फाज अताअत हैं कि मुतलका। मन अताहुम अता अल्लाह, ये अल्फाज अहले सुन्नत की किताबों में भी आए हैं मौला अली अलैहिस्सलाम के लिए। जी, ये मुल्क अजीम की ये अभी हम अल्फाज। तफसीर बयान कर रहे हैं ना। जी।
جی جی یہ جی ملک عظیم کی ہم تفسیریں دکھا رہے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام اس کی کیا تفسیر کرتے ہیں. اس سے مراد کیا ہے؟ اطاعت مطلقہ. اس سے مراد کیا ہے؟ امامت. اس سے کون سی امامت؟ جس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، جس کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے. یہ آل ابراہیم میں آئی ہے اور امام علیہ السلام فرماتے ہیں ہم آل ابراہیم ہیں. جی آگے چلیے جناب. حدیث نمبر جی 8 ہے. امام علیہ السلام جی فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت آئی، یہ جو آیت ہے قرآن میں کہ ایسی امت ہم نے خلق کی ہے، ایسا گروہ خلق کی ہے جو ہوں، حق کے ساتھ ہدایت کرتے ہیں اور عدل کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں. امام فرماتے ہیں یہاں مراد ہم آئمہ ہے. حدیث نمبر 9 ہے. ہوں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اور ہم ہی وہ لوگ ہیں جن سے لوگوں نے حسد کیا ہے. ہم ہی وہ لوگ ہیں جو اس ملک عظیم کے وارث ہے. یعنی یہ ملک عظیم ہمارے لیے ہے. کتنی حدیثیں سر بیان کی ہیں؟ جی 9 حدیثیں. 9 سلیم میں حدیث سے ہم جی نے آپ کو 2 دکھائی تھی. سلیم میں سے 2 دکھائی تھی. 9 جی یہ الگ الگ اسناد کے ساتھ ہے، صحیح اسناد کے ساتھ ہے. ابھی میں آخر میں جب اس بحث کو ختم کروں جی گا تو یہ چیز میں بتاؤں گا میں الگ الگ کتابوں سے یہ چیزیں اس طرح کیوں دکھا رہا ہوں. آگے چلیے جناب. یہ ہے تفسیر کمی. یہ علی بن ابراہیم کمی صاحب نے لکھی ہے اور یہ شیخ کلینی کی شیخ ہے، ان کے استاد ہیں، ان کے مشائخ بالکل میں. بالکل اچھا جی جی. یہ اس میں حدیث لے کے آئے ہیں اسی آیت کے ذیل میں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ملک جی عظیم سے مراد کیا ہے؟ کہ جس کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں پر فرض قرار دے دیا ہو. ہوں، آگے چلیے جناب. جی یہ ہے میرات العقول. یہ شرح ہے الکافی کی. یعقوب کلانی صاحب کی جی یہ کتاب ہے اور باقر مجلسی کی یہ شرح ہے. جز اس کا ثانی ہے. حدیث نمبر اس کی آگے کیجیے گا 3 ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جی یہ جو ملک عظیم ہے جو اللہ فرما رہا ہے میں نے آل ابراہیم کو عطا کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اطاعت مطلقہ ان کی فرض کی ہے. نیچے حکم ہے حدیث سے، یہ اس کا حکم ہے حسن. اگلے صفحے پر جائیے جی جناب. یہاں پہ بھی دیکھ لیں جی 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 خالص حسن. میں بتا دوں کہ یہ 3 نمبر اور یہاں پہ بھی یہ 3 نمبر. جی جزاک اللہ. جی جی. آگے 5 نمبر ہے جی اچھا جی. حدیث نمبر 5 ہے جی. جی امام علیہ السلام فرماتے ہیں میں باقر علیہ السلام کہ جی اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت نازل کی ہے نا، اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ملک کے عظیم سے ہوں، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں رسول، انبیاء اور آئمہ بھیجے ہیں. کیا وجہ ہے؟ تم آل ابراہیم کی ہوں، امامت کا اقرار کرتے ہو، ہماری امامت کا، آل محمد کی امامت کا انکار کرتے ہو. تو راوی نے پوچھا کہ یہ ملک عظیم سے کیا مراد ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ملک عظیم سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امام بنائے ہیں جن کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ہوں، جن کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے، اور یہ ملک عظیم ہے. اس حدیث پر حکم نیچے جی دیکھیے جناب. 5 نمبر جی حدیث خامس جی حسن حسن. حسن. اس پر حکم ہے جی حسن. اچھا ہم نے جی آپ کو کتاب سلیم جی سے شروع کیا اور الکافی تک ہم نے آپ کو جی 10 سے زیادہ طرق ائمہ معصومین کے دکھائے، صحیح اسناد کے ساتھ دکھائے، جس میں امام علیہ جی السلام یہ تواتر سے ہمارے یہاں یہ تفسیر بیان ہوئی ہے. اچھا یعنی جی امام علیہ السلام جو یہاں حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آل ابراہیم میں ملک عظیم دیا ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ ملک عظیم کیا ہے؟ فرمایا یہ امامت ہے. ہوں، کیسی امامت؟ معصوم کی امامت. اور یہ کون ہے؟ فرمایا ہم آل ابراہیم ہیں. یہ آل محمد میں امامت آئی ہے، جی یہ امامت ختم نہیں ہوئی ہے. تو پتہ چل گیا اس آیت سے. اب ایک اہل سنت برادر سے ہم سوال کرتے ہیں کہ آپ یہاں ملک عظیم سے جی جو بھی مراد لیتے ہیں، آپ بتائیے اس میں حدیث کیا ہے آپ کے پاس؟ ہم ملک عظیم سے کوئی جو بھی کچھ نہیں. مراد لے رہے ہیں، ہم تو ان سے لے رہے ہیں تفسیر جن کو نبی خاتم نے فرمایا. میں قرآن کے ساتھ اطرتی اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہوں نے بتایا کہ یہاں ملک جی عظیم سے مراد امامت ہے اور یہ امامت ہم میں آئی ہے. اب آپ کا اگر جی عالم دین ملک عظیم کی تفسیر نبی خاتم سے نہ لے اور خود منمانی تفسیر کر دے اور آپ کہیں کہ ہمیں قرآن میں امامت نہیں ملی ہے، تو سر یہ قصور آپ کا اس لیے کہ آپ قرآن کو اپنی فہم سے لے رہے ہیں. آپ یہ نہ کہیں قرآن میں جی امامت نہیں ملی، آپ یہ کہیں کہ قرآن کو جس طریقے سے ہمارے جی مفسرین نے بیان کیا ہے ان کی تفسیر میں ہمیں امامت نہیں ملی. آپ اپنا جملہ چینج کریں. آپ جی قرآن میں امامت نہیں ملی کہ جملہ نہ کہیں کہ ہمارے مفسرین کے یہاں ہمیں نہیں ملی ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے بالکل ذاتی ایسا. تفسیر کی ہے، انہوں نے کیسی تفسیر کی ہے، انہوں نے خود سے تفسیری کی ہے. ہم جب آپ کو کسی کہتے ہیں کہ چیز کا قرآن نہ میں ملنا امامت اس ہے، کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتی. نہیں یار اصل میں بھائی مسئلہ کسی کیا چیز ہے؟ کا نہ ملنا جی جی اس نہ اب ہونے دیکھیں کی صاحب دلیل نہیں اس میں ہوتی. اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا نا میں نے ملک عظیم دیا. تو اطرتی اہل بیت نے کیا جی فرمایا؟ ہمارے پاس تو حدیث متواترہ ہم نے آپ کو دکھائی، ہم نے اسی لیے اس کی متعدد اسانید جی دکھائی ہیں، مختلف کتب سے دکھائی ہیں. اچھا ہمارے پاس تو حدیث متواترہ آئیں کہ ائمہ نے فرمایا یہاں یہ امامت کا خدا ذکر کر رہا ہے، یہ آل محمد کی امامت کا ذکر ہے. اب ایک مجھے بندہ آ کر کہے کہ جی قرآن میں آل محمد کی امامت کا ذکر ہے ہی نہیں، تو میں کہوں گا نا کہ ہے، اس آیت کے اندر ہے، ملک عظیمہ کے اندر ہے بالکل ہے. ائمہ کی امامت کا ذکر. جی وہ کہے کہ نہیں جی مجھے تفسیر ابن کثیر میں نہیں ملا، تو مجھے تفسیر قرطبی میں نہیں ملا. تو میں کہوں گا آپ یہ کہیں نا کہ میرے مفسر کے ہاں امامت کا حکم نہیں مجھے ملا. یہ نہ کہیں کہ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں تو ہے، جی قرآن میں تو حکم ہے. ہے اطرتی جوہر اہل بھائی. بیت نے کچھ بتایا. قرآنسٹ کہتے ہیں کہ نماز جو 5 وقت ہے، ایک بندہ کہے، فرض کر لیں قرآنسٹ کہہ سکتا ہے یا کوئی بھی اس طرح بندہ کہے، وہ کہے کہ قرآن میں نماز کا ذکر نہیں ہے، پانچ نماز کا جی ذکر نہیں ہے قرآن میں. جی ہے تو صحیح. دیکھیں جوہر بھائی ایسے ہی ایک آیت ہے قرآن میں جو بڑی مشہور ہے کہ ہم نے ہر خشک و تر کا علم اس میں رکھ دیا ہے. ہے. جی پھر امامت کا ذکر بھی ہونا چاہیے نا، ہر چیز کا ذکر ہونا چاہیے. جو سب سے زیادہ امت مسلمہ میں جو سب سے زیادہ نزاع کا مسئلہ بنا ہے وہ خلافت اور امامت ہے.
اگر اس کا ذکر نہیں ہے تو پھر قرآن نے کیوں کہا کہ ہر خوش کو ترک کا علم ہے؟ جی تو یہ لوگ کیوں نہیں سمجھتے اس طرف؟ ایک اور چیز ایڈ کر دوں کہ جو ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام حدیث بیان کرتے ہیں ان کا سلسلہ سند بس ایک ہی ہوتا ہے، اس لیے وہ بار بار رپیٹ نہیں کرتے. ہمارے راوی بھی اور ائمہ بھی وہ بتا چکے ہیں، کئی بار ہماری حدیثوں میں آیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام اگر حدیث نقل کریں تو اپنے والد امام باقر سے نقل کرتے ہیں، امام باقر نقل کریں تو ان کے اس طرح اپنے والد امام زین العابدین سے نقل کرتے ہیں، امام زین العابدین امام حسین علیہ السلام سے، وہ امام حسن سے یا مولا علی سے نقل کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، وہ جبرائیل سے نقل کرتے ہیں، وہ جبرائیل اللہ سے پیغام لے کے آتا ہے. یہ سلسلہ سند ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے اپنی مختلف احادیث میں ائمہ اہل بیت یہ نے پچھلا بیان کیا ہے، جو پروگرام کافی جو میں دیکھنا ہماری چاہیں کتابوں دیکھ لیں، میں. ہم نے پچھلا جی پروگرام تقریباً جی شروع میں جو آدھا گھنٹہ بیان کیا ہے نا، 40 منٹ، اس جی میں ہم نے تقریباً یہی بیان جی کیا وہ اس میں نا کہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی جی حدیث بالکل. میں حجت ہے اس اور لیے کس کہہ طرح دیا کہ ہمیں ممکن ہے خدا نے. اور کوئی بندہ جو ہے وہ پچھلا پروگرام نہ دیکھے. جی جہر بھائی اب آپ دیکھیں جاری جی، رکھیں. جزاک اب شاہ صاحب بات یہ ہے کہ آل ابراہیم اللہ. امامت چلی، کیا قرآن نے کہا آل ابراہیم میں جو جی امامت چلی ہے میں نے اس کو ختم کیا؟ نہیں. کیا اہل سنت یا شیعہ کی کسی جی حدیث میں ختم کیا؟ نہیں. آل محمد نے فرمایا کہ یہاں آتا ہے نحو ملک نظیمہ سے کیا مراد ہے؟ فرمایا یہ امامت ہے جو آل ابراہیم میں چلی اور وہ ہم ہے. آگے ہم چلتے ہیں، اس کا ایک اور شاہد جی ہم قرآن سے پیش کرتے ہیں. یہ دیکھیے بلاغ القرآن ہے، محسن علی نجفی صاحب کا ترجمہ ہے، سورہ رعد ہے جناب، جی آیت نمبر 7. ہوں اور جنہوں نے جی کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اس شخص پر اپنے رب کی ہوں طرف سے کوئی نشانی نازل کیوں نہیں ہوتی؟ آپ تو محض جی تنبیہ کرنے والے ہیں اور ہر قوم کا ایک رہنما ہوتا ہے. انما انت جی منذر ولکل قوم ہاد، ہر قوم کا ایک رہنما ہوتا ہے. جی ہم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے